News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ حکومت نے پاکستان کے عوام، صنعت کاروں، تاجروں، تعلیمی اداروں، ہوٹلز اور شادی ہالز کے مالکان سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو خوشخبری دے دی ہے۔ ایک ایسی خوشخبری جس کا عوام کو گزشتہ 4.5 ماہ سے بے تابی سے انتظار تھا۔ اس خوشخبری کے حوالہ سے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک بھر کے تعلیمی ادارے، ٹورزم، ریسٹورینٹس، ہوٹلز، جمز، تھیٹر، سنیما ہالز، شاپنگ مالز، بیوٹی پارلر اور شادی ہال سمیت تمام شعبہ کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں کورونا وائرس کی صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو مریض کے 7 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس میں 8 اگست سے سیاحتی علاقوں کے ہوٹلز کھول دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ 10 اگست سے جمز، تھیٹرز اور سینما ہالز کو بھی کھول دیا جائے گا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریاز کے لیے SOPs جاری کیے جائیں گے، جبکہ کبڈی، کشتی اور رگبی کے علاوہ دیگر سپورٹس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور مارکیٹیں ہفتے کو بند رکھنے کی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ تاجر پرانے طریقہ کار کے مطابق دکانیں کھول سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 ستمبر سے شادی ہالز کھولے جا سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولا جا رہا ہے، کہ مزارات کو بھی کھولا جا رہا ہے، تاہم صوبائی انتظامیہ سے عرس کی اجازت لینا ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام کو معمولات زندگی بحال کرنے کی خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی کی کہ جن ممالک میں کورونا ختم ہوا وہاں دوبارہ کیسز سامنے آئے، خطرہ ابھی ٹلا نہیں، احتیاط لازمی کرنا ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی آن لائن ویڈیو کانفرنس ہوئی، جس میں ایک دفعہ پھر تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے پر اتفاق کیا گیا۔ کانفرنس میں تمام صوبوں بشمول گلگت بلتستان اور کشمیر کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی۔ کانفرنس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ حالات ٹھیک رہے تو 15 ستمبر 2020 سے ملک بھر کے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ آن لائن کانفرنس میں تمام صوبوں کے سیکرٹریز، اسکول، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس میں موجودہ حالات میں تعلیم کے حوالے سے اہم مسائل پر تمام صوبوں سے مشاورت کی گئی۔ کانفرنس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔ ترجمان اسکول ایجوکیشن کے مطابق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر مراد راس کا کہنا تھا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے اسکول کھولنے کے حوالے سے SOPs پر کام مکمل ہے۔ جب تک کورونا وائرس کا خطرہ لاحق ہے اسکول کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ طلبہ اور اساتذہ کو اس وبا سے محفوظ رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 15 ستمبر سے قبل سرکاری اور نجی اسکول کھولنے کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ ادھر کورونا وائرس کے سبب ہونے والے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے PHA نے تمام پارکس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے تمام پارک صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ DG PHA کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پارکس کو کورونا SOPs کے مطابق کھولا جائے گا۔ پارکس میں آنے والوں کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ سپورٹس کے حوالے سے بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود نے کمپنی باغ میں فٹ بال اسٹیڈیم کو 2 ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ مقررہ مدت میں مکمل نہ کرنے پر ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ وہ اپنے دفتر میں آج ڈویژنل سپورٹس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہی تھی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، ڈویژنل سپورٹس افسر منظر حسین شاہ اور PMO کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کمشنر نے ڈویژن بھر میں جاری سپورٹس اسٹیڈیم و کمپلیکس کے منصوبوں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے،
फंड जारी करने और इन्हें खेलों की सरगर्मियों को आम करने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि खेल सेहतमंद माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौजवान सेहतमंद सरगर्मियाँ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। कबल अज़ीं अपनी ब्रीफिंग में डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर मंजर शाह ने बताया कि कंपनी बाग सरगोदा में स्टेडियम से सुस्त रवि का शिकार रहा है, ताहम इस पर 90% काम मुकम्मल हो चुका है। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसकी अदम दिलचस्पी के बायस शहर का अहम मनसूबा नज़रअंदाज रहा है। इन्होंने कहा कि ठेकेदार को आइंदा 2 माह में मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इन्होंने मज़ीद बताया कि बक्खर में स्टेडियम की तामीर पर 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि बक्खर शहर में 4 करोड़ 70 लाख रुपए का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मनसूबा भी पाइपलाइन में है। इन्होंने कहा कि मनकेरा में 40 लाख रुपए से स्टेडियम की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। खुशाब में हॉकी स्टेडियम हर साल रवां 40 लाख रुपए, खुशाब जोराबाद में इंडोर खेलों के लिए कम्प्लेक्स की तामीर पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि तहसील कैदाबाद में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर पर अब तक 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि साल रवा में 40 लाख रुपए जारी हुए हैं। इन्होंने कहा कि नूरपुर थल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आइंदा 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि तहसील बेरा में स्पोर्ट्स तक की तामीर के लिए रवां साल 1 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। ज़िला मियांवाली में ग्रिड स्टेशन ईसा ख्याल क्रिकेट ग्राउंड की तामीर के लिए 1.5 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए बॉयज़ पिपला के लिए क्रिकेट ग्राउंड के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए, मियांवाली क्रिकेट स्टेडियम की तकमील के लिए 60 लाख रुपए, मियांवाली तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 70 लाख रुपए और ईसा ख्याल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कमिश्नर ने तमाम जारी मनसूबों की तामीर के मयार को पायदार और मजबूत बनाने के अमल के अलावा तहसील कोट मोमिन में स्टेडियम की तामीर का आगाज़ करने की हिदायत की, ताकि फ़ंड ज़ाया ना हो सकें। मरकजी अंजुमन ताजरान शहर व जिला सरगोदा है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को ख़त्म करके कारोबार और तमाम अदारे खोलने का फैसला खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि सरगोदा समेत मुल्क भर की ताजर बरादरी ने अपने हक के लिए इस्लामाबाद और अपने अपने शहरों में जद्दोजहद की और हारन बजाकर हुकूमत को जगाया। ईद से पहले बाजार और मार्केटें बंद करने पर सरगोदा समेत पंजाब भर में एहतजाज इंतहाई मौसर रहा। नासिर महमूद सागल ने कहा कि ताजर बरादरी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखे, हुकूमत को मुल्की मीशत की बेहतरी के लिए हर फोरम पर अच्छी तजावीज़ दें ताकि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन और मुआशी बहरान से निकाला जा सके। अंजुमन ताजरान शुमाली जोन सरगोदा के सदर शेख मसूद अहमद ने कहा है कि बाजार, मार्केटें, सनती अदारे, रेस्तरान और शादी हॉल्स को खुलवाने और लॉकडाउन के खात्मा के लिए ताजर बिरादरी की जद्दोजहद कामयाब रही है और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के खात्मा का ऐलान ताजरों की बड़ी कामयाबी और खुश आइंद है। शेख मसूद अहमद ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो भी इकदाम किए, अब इस बहस में उलझे बगैर मीशत की बेहतरी, महंगाई को कंट्रोल और गरीब के रोजगार का भी सोचना होगा। शेख मसूद अहमद ने कहा कि सरगोदा की ताजर बिरादरी की जद्दोजहद काबिल सताइश है और आइंदा भी हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे। नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शहर व जिला सरगोदा ख्वाजा मोहम्मद फारूक ने लॉकडाउन को ख़त्म करके बाजार और मार्केटें मुकम्मल खोलने के फैसला को खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने नवाए शरर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुल्क कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज और आफत से महफूज रहा और दीगर ममालिक के मुकाबला में जानी नुकसान भी कम हुआ है। ख्वाजा मोहम्मद फारूक ने कहा कि गुज़श्ता 4.5 माह के दौरान मुल्क की मीशत तबाह और अवाम और ताजरों को मुआशी बदहाली का सामना रहा। अब हुकूमत, ताजर, सनतकार, अवाम और रियासती अदारे मिलकर मुल्क की मीशत को संभालने के लिए संजीदा कोशिश करें तो मुल्क एक बार फिर कदमों पर खड़ा हो सकता है। अंजुमन ताजरान गोल चौक सरगोदा के सदर शफीकुर रहमान ने कहा है कि कोरोना वायरस
اور بدحال معیشت کی وجہ سے پاکستانی عوام کی حالت برائلر مرغی جیسی ہے، جس کی پیدائش سے لے کر چند روزہ زندگی اور انجام سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام، تاجر اور حکومت بامقصد پالیسیاں اور ایمانداری کے ساتھ ترقی اور کامیابی کے راستے تلاش کرے تو اس ملک اور قوم کو کامیاب اور توانا بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نوائے شرح نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ گھر کا مسئلہ ہے، اگر مس ہینڈل کیا گیا تو پاکستان کی مثال طلاق یافتہ اور اس کی ہو۔ اب کشمیریوں کی حقیقی آزادی کا موقع آ گیا ہے۔ عوام کے لیے زندگی بے معنی ہو گئی ہے۔ اس حکومت میں عوام کے لیے زندگی بے معنی ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ اپنے حقوق سے ہی دستبردار ہو گئی ہے، نہ اس کو پانی نہ وہ میڈیکل مانگ رہی ہے، نہ وہ اور لوازمات مانگ رہی ہے، وہ خود سلنڈر ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ عوام کی پریشانیوں اور زندگی کا عالم یہ ہے کہ اس کی اب بوائلر مرغی کے پیدائش اور انجام تک اس دورانیے تک آ گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ حافظ آباد سے ہمارے نمائندہ حافظ محمد قدیر نے کہا ہے کہ حافظ آباد میں یوم استحصال کشمیر کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر نوید شہزاد مرزا اور ڈی پی او بلال افتخار نے کی۔ شرکا ریلی نے بینر، فلیکسز اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نوید شہزاد مرزا اور ڈی پی او بلال افتخار نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے اور کشمیر کی آزادی تک ان کی جد و جہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے غیر آئینی طریقہ سے کشمیر میں قانون سازی کرتے ہوئے کشمیریوں کا استحصال کیا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور کسی بھارتی اقدام کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اس پر پاکستان اور کشمیر کے عوام کا حق ہے اور ہم اپنے حق کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا ہے کہ 9 اگست کو قومی ٹائیگر فورس ڈے کے موقع پر ڈویژن بھر میں 1 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے رضاکار مکمل یونیفارم میں شرکت کرا افتتاحی تقریب کے مہمانان خصوصی مقرر کیے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 9 اگست کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز عبداللہ نیر شیخ، مسرت جبی، عمر شیر چٹھا، موسیٰ رضا اور محکمہ جنگلات کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈویژن کے تمام خالی مقامات، میدان، دفاتر، سکول، کالجز، ہسپتال، محکمہ سوشل ویلفیئر، صحت، لائیو سٹاک، آبپاشی زراعت اور دیگر عمارات اور افسران کی رہائش گاہوں کو 9 اگست کی مہم کے لیے منتخب کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی شاہراہات، ریلوے لائنوں، نہروں، راج باہوں کے اطراف قطار اندر قطار پودے لگائے جائیں اور ڈویژن کو سرسبز و شاداب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پلاٹوں اور کیاریوں کی شکل میں لگائے جانے والے پودوں اور درختوں کی حفاظت کے لیے باڑ لگائی جائے، جبکہ اداروں میں اگائے جانے والے پودوں کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پودے اور درخت ہمارا قومی سرمایہ ہیں جو ماحول کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت کی جڑیں مضبوط کرنے میں کارگر ثابت ہوگا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے 9 اگست قومی ٹائیگر فورس ڈے کے انتظامات کے بارے میں بریف تحریک انصاف ضلع سرگودا کے صدر ماہر انصر اقبال ہرل نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے بعد تمام کاروبار اور ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے نوائے شرح نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے اس مشکل گھڑی میں سادہ لو عوام کو گمراہ کر کے گھٹیا سیاست کرنے کی کوشش کی
اور وقت نے ثابت کر دیا کہ حکومت کے تمام تر اقدامات عوام کی بہتری کے لیے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہے۔ دیگر ممالک کے مقابلہ میں پاکستان میں بہت کم جانی نقصان ہوا اور کم مدت میں کرونا وائرس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ ماہر انصر اقبال ہرل نے کہا کہ حکومت معیشت کی بہتری اور عوام کی خوشحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے جس کے مثبت اثرات بہت جلد رونما ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔